المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پچھلی کچھ کلاسز میں ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ آخرہ کا ہے، الایمان بالآخرہ. تو اس میں ہم نے ملک الموت کو دیکھا، یعنی ملک الموت کے بارے میں پڑھا، اور اس کے بعد جو مراحل ہیں برزخ وغیرہ کے اس پہ بھی ہم نے بات کی. اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ مرنے کے بعد انسان کو زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اس کو اس کے اعمال کی جزا دی جائے گی قیامت کے دن. یعنی یہ اصل جو ایمان بالآخرہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اور اس کے بعد جس انسان نے جیسے اعمال کیے ہوں گے، جس انسان نے جیسے کام جیسے کرتوت کیے ہوں گے، ان کے حساب سے اس کو یا تو جزا دی جائے گی یا تو وہ سزا کا مستحق ٹھہرے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہی بعث و جزا کے ساتھ ہمارا ایمان ہے والعرض والحساب، عرض پہ یعنی پیشی پہ کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، والحساب اور حساب پہ، وقراءۃ الکتاب اور کتاب کا پڑھا جانا اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے، والثواب والعقاب اور ثواب و عقاب پہ یعنی ثواب و عذاب پہ، والصراط والمیزان اور صراط اور میزان پہ. تو پچھلی کلاس میں ہم نے بعث پہ بھی بات کی تھی اور جزائے اعمال پہ بھی بات کی تھی. آج کی کلاس میں ہم بات کرتے ہیں مختصراً والعرض پہ، یعنی پیش ہونا، پیش کرنا کسی چیز کو. تو من احوال یوم القیامہ، قیامت کے احوال میں سے جو ایک حال ہے وہ ہے عرض. اس میں دو چیزیں آتی ہیں، عرض پیشی میں دو چیزیں آتی ہیں. ایک ہے عرض العباد علی ربہم، کہ بندوں کا اپنے رب کے سامنے پیش ہونا، بندوں کا اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا، اور یہ بڑا ہی کٹھن مرحلہ ہے. یعنی ہر شخص کی زندگی میں مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہونے کے بعد ایک مرحلہ ایسا آنے والا ہے جس میں اس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے جواب دہی کے لیے. تو آپ دیکھیں اتنا بڑا معاملہ ہے کہ انسان اس کے تصور سے ہی کانپ اٹھتا ہے. اس کے بعد وعرض اعمالہم علیہم، ایک تو اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اس کے بعد بندوں پہ ان کے اعمال پیش کیے جائیں گے. بندے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، یہ ایک ہے. دوسرا پھر ان بندوں نے جو اعمال کیے ہیں، لوگوں نے جو کام کیے ہیں، وہ کام ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، کھولے جائیں گے، دفاتر کھولے جائیں گے کہ بھئی تم نے اپنی زندگی میں یہ کام کیے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ کہف کی بڑی مشہور آیت ہے سورۃ الکہف کی کہ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو پیش کیا جائے گا آپ کے رب کے سامنے صفاً، صف بستہ، یعنی صف بستہ ایک لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے. تو یہ عرض ہے نا، یہ اسی سے ہے. وَعُرِضُوا یہ مجہول کا صیغہ ہے، اور عُرِضُوا اور پیش کیا گیا ان سب کو. یہاں پہ یہ ماضی کا لفظ استعمال کیا گیا لیکن اس میں مستقبل کے معنی ہے. تو قرآن میں اکثر یہ ہوا ہے، خصوصاً آخرت کے بارے میں آپ دیکھیں گے وہاں پہ یہ تو ہونے جا رہا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو پیش کیا جائے گا، لیکن کہا گیا کہ ان کو پیش کیا گیا. تو یہ اس لیے ہے کہ اس کا ہونا یقینی ہے، اللہ کے نزدیک اس چیز کا ہونا یقینی ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں یہ ہے اس کا ہونا یقینی، اس لیے اس کو جیسے کہ یہ ہو گیا، جیسے کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے 2 ہاتھ ٹوٹ گئے، حالانکہ وہ ٹوٹے نہیں تھے تب، لیکن یہ اللہ نے کہا اس کا ہونا یقینی تھا. تو اسی لیے یہ وجہ یہ ہے کہ اس کو ماضی کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کا ہونا یقینی ہے، اگرچہ یہ ہونے والا مستقبل میں ہے. تو آپ کے رب کے سامنے ان کو صف بستہ پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ کہا جائے گا محذوف ہے یہاں پہ، لقد جئتمونا،
بلا شبہ بالتحقیق تم ہمارے پاس آ گئے کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ دیکھیں کتنی عجیب دل دہلا دینے والی آیت ہے۔ تو سب سے جب کہا جائے گا تو جب یہ کہا جائے گا تو ہم بھی وہاں پہ ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، لقد جئتمونا، تم ہمارے پاس ویسے ہی آ گئے کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلے بنایا۔ تو یہ ہے اس بات کی دلیل کہ عرض العباد علی ربہم، کہ بندوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد وَكَذَلِكَ عَرْضُ الْأَعْمَالِ عَلَى الْعَامِلِينَ، اب جو عاملین ہیں، جنہوں نے کام کیا ہے، عمل کرنے والے، ان کے اعمال ان پہ پیش کیے جائیں گے۔ تو اس کی دلیل بھی قرآن میں ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 30، آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس روز جس دن ہر شخص اپنے کیے کو اپنے سامنے پائے گا، تجد پائے گا، کل نفس ہر متنفس، ہر ذی روح، ما عملت جو اس نے کیا، من خیر نیک کام، محضرا اپنے سامنے حاضر، اور وما عملت من سوء اور جو اس نے برے کام کیے اس کو بھی وہ حاضر پائے گا، یعنی اس کے سامنے اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے، عرض اعمال ہے یہ۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، تو اس وقت یہ جو انسان ہوگا، یہ جو نفس ہوگا، یہ خواہش کرے گا کہ اس کے اور اس کی برائی کے درمیان، جو اس کے سامنے برائی ہے، کیونکہ وہاں تو اسی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے، نیکی اور برائی کے بدلے، وہاں پہ تو دنیا کا پیسہ ہوگا نہیں، کرنسی ہوگی نہیں، تو وہاں پہ اسی معاملے پہ فیصلہ ہوگا۔ تو نیک ہے وہ نیکی دیکھے گا، خیر کے سامنے جو بد ہوگا اس کے سامنے اس کی بدی کو پیش کیا جائے گا، اور جو یہ برا آدمی ہوگا یہ اس کے بعد خواہش کرے گا، آرزو کرے گا، تمنا کرے گا کہ کاش اس کی اس بری عمل اور اس کے درمیان امدا بعیدا، بہت ہی دور کا فاصلہ ہوتا، یعنی یہاں پہ یہ برے عمل نہ ہوتے، میں نے یہ برے عمل نہ کیے ہوتے، ان کے درمیان اور میرے درمیان کافی فاصلہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے عرض۔ اب اس کی تفاصیل ہے، اس میں تفصیل میں جانے کا موقع ہے نہیں، اس پہ کئی کتابیں علماء نے لکھی ہیں، مثلا اس پہ بڑی اہم کتاب ہے امام القرطبی رحمہ اللہ کی، امام القرطبی جو بہت ہی بڑے علماء میں سے ہیں، جن کی تفسیر قرطبی بڑی معروف ہے، ان کی ہے التذکرہ فی احوال الآخرہ۔ اگر آپ کو کبھی زندگی میں موقع ملے تو اس کو آپ دیکھیں، ممکن ہے کہ اس کا ترجمہ بھی ہوا ہو، التذکرہ فی احوال الآخرہ، الامام القرطبی رحمہ اللہ۔ تو اس میں انہوں نے ان مراحل پہ تفصیل سے بات کی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یا اسی طرح کئی کتابیں، امام ابن رجب کی بھی احوال القبور کے نام سے، جس کا ذکر پچھلی کلاس میں آیا تھا، احوال القبور کے نام سے ایک کتاب ہے امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کی، احوال القبور۔ اسی طرح امام ابن رجب کی ایک کتاب ہے التخویف من النار، یہ جہنم کے موضوع پہ بڑی ایک مستقل کتاب ہے۔ جہنم ہے کیا، جہنم کی حقیقت، اس سلسلے میں انہوں نے جتنی بھی قرآنی آیات وارد ہوئی ہے یا جو احادیث ہے ان کا ذکر کیا ہے، اور جو آثار ہیں ان کو بھی ذکر کیا ہے۔ ایک امام القرطبی کی تذکرہ اور امام ابن رجب الحنبلی کی یہ دو کتابیں، احوال القبور اور التخفیف من النار۔ اور یہ تو ہوئی مجموعی طور پہ آخرت کے حوالے سے، یہ تو ہوا قبر کے بارے میں یہ کتاب، اور یہ کتاب ہوئی جہنم کے بارے میں۔ اور اگر اب جنت کے بارے میں دیکھنا ہے تو اس میں امام ابن القیم کی بڑی عمدہ کتاب ہے ہادی الارواح الی بلاد الافراح، ہادی الارواح امام ابن القیم رحمہ اللہ کی۔ تو اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہوا ہے اور اس کا بھی ترجمہ ہوا ہے، جنت کا بیان ایسا ہی کچھ ہے۔ تو بہرحال کوشش آپ کریں کہ کتابوں کا عربی میں ہی پڑھے۔ اردو کا ترجمہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جب تک کہ انسان میں وہ استطاعت پیدا نہ ہو جائے کہ وہ اردو کو پڑھ سکے، تو تب تک عربی کو پڑھ سکے، تب تک وہ اس پہ ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن مقصود یہ ہے کہ آپ عربی کتابوں کو ہی پڑھیں۔ تو یہ عرض وغیرہ اس کی تفصیل آپ کو ان کتابوں میں مل جائے گی۔ اس کے بعد جو دوسرا لفظ استعمال کیا ہے امام الطحاوی رحمہ اللہ نے، فرماتے ہیں والحساب، اور ہمارا ایمان پیشی کے ساتھ حساب پر بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ والحساب فی اللغۃ العد، حساب کہتے ہیں لغت میں گننے کو، گننا، کاؤنٹ کرنا۔ ویطلق بمعنی لمحاسبہ، لیکن یہ محاسبہ کے لیے بھی، یعنی کسی کا حساب لینے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ومن اسماء یوم القیامہ یوم الحساب، اور قیامت کے ناموں میں سے ایک معروف نام کیا ہے؟ یوم الحساب۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ الصاد کی آیت نمبر 26 میں، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس وجہ سے کہ انہوں نے یوم الحساب کو جھٹلایا، بھول گئے، جھٹلانے سے مراد یعنی بھول گئے، وہ یوم حساب کو بھول گئے، یعنی ان کے سامنے یہ نہیں تھا کہ ایک دن ایسا بھی آنا ہے جب مجھے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، تو یوم الحساب۔ ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی عقیدہ مسلمانوں کا ہے، یہ وہ عقیدے ہیں جو معلوم من الدین بھی ضرور ہیں، یعنی ان کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ٹھیک ہے،
تو یوم الحساب جو ہے یہ کون سا دن ہے؟ وہو الیوم، یہ وہ دن ہے الذی یحاسب اللہ فیہ الخلائق، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کا حساب لیں گے. تو ظاہر سی بات ہے اس میں ہم بھی ہوں گے. تو اب انسان کو مطلب کس وجہ سے وہ تکبر کرے گا؟ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہر انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور یہ وہ دن ہوگا جب سب وہ جو اس نے عمارتیں کھڑا کی تھی دنیا میں فلسفوں کی، وہ ساری عمارتیں دھڑام سے زمین بوس ہو جائیں گی. یوم تبلی السرائر، تو یہ وہ والا دن ہے. تو انسان کو چاہیے کہ عاجزی اور ندامت کے ساتھ اپنے اصلاح احوال کی فکر کرے، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں پہ فتوے، وہ گمراہ، وہ کافر، وہ بدعتی وغیرہ. تو بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش کرے. اسی طرح کئی آیات قرآن کی ہیں، مثلا سورۃ الانشقاق کی بھی بڑی معروف آیت ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جس کو اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے بہت ہی ہلکا حساب لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل و عیال میں آئے گا بڑا شادہ و فرحاں، بڑا خوش ہوگا. تو پھر وہ حساب یسیر، اس کی بھی تفاصیل آئی ہیں، وہ آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یعنی پیشی کے بعد حساب ہوگا، اور حساب کے بعد پھر قراءۃ الکتاب، کتاب کا پڑھنا. یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ نام اعمال ہے. قراءۃ کتاب الاعمال، یہ اعمال کی کتاب کا پڑھنا ہے. فآخذ کتابہ بیمینہ، کوئی ہوگا جو اپنی کتاب کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیے ہوئے ہوگا، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب اس میں ہوں. وآخذ کتابہ بشمالہ ومن وراء ظہرہ، اور کوئی ایسا ہوگا، کوئی بدبخت انسان بیچارہ جو اپنے نام اعمال کو اپنے لیفٹ ہینڈ میں لیے ہوگا، او من وراء ظہرہ، اپنے پشت کے پیچھے. یعنی ظاہر سی بات ہے وہ تو شرمائے گا جب وہ بیچارہ ناکام ہوا ہوگا، خسارے میں ہوگا، تو پھر وہ لوگوں کو دکھانے سے کترائے گا، وہ اس کو چھپائے گا. ٹھیک ہے. تو اسی کا ذکر قرآن نے کیا سورہ اسراء کی اس آیت میں. اللہ پاک فرماتے ہیں، بڑی اہم آیت ہے، وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی گردن میں ہم نے اس کا نام اعمال ڈال دیا ہے. یعنی ہر انسان کے نام اعمال نوٹ ہو رہے ہیں. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور قیامت کے دن ہم اس کے سامنے کتاب نکالیں گے. یہ وہی ہے نام اعمال کی کتاب. نخرج، ہم نکالیں گے، لہو اس کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، کتاباً ایک کتاب، یلقاہ منشورا، جس کو وہ پائے گا کھلی ہوئی کتاب. جس طرح کہ سورہ اس میں بھی ہے، سورہ کہف میں، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ عجیب کتاب ہے، نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے، نہ کوئی بڑی، لیکن اس نے اس کو لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ معاملہ ہے. تو اس پہ بڑی اہم کتاب ہے سید قطب رحمہ اللہ کی، مناظر القیامہ. اس کو اگر آپ کبھی دیکھیں، بڑی عمدہ کتاب ہے. یعنی اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ قیامت کے بارے میں جو قرآن کا جو بیان ہے، یہ کتنا ادبی ہے، اس میں ادبیت سے لبریز ہے یہ. اور سید قطب رحمہ اللہ خود بھی چوٹی کے ادیب تھے. تو اس کتاب کو آپ دیکھیں. تو فرماتے ہیں اقرا، اس کے بعد کہا جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے اقرا کتابک. تو یہ ہے نا، اسی لیے میں نے اس کو ریڈ سے لکھا ہے، اقرا کتابک، پڑھو اپنی کتاب. تو یہی قراءۃ الکتاب ہے. دیکھیں ہمارے جو علماء تھے، ان کی ہر بات کے پیچھے دلیل ہوتی تھی. اقرا کتابک، پڑھو اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم اپنے آپ کا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو، کیونکہ سب تمہارے سامنے ہے. اس کی اب کیفیت کیا ہوگی؟ کیفیت کا تو ہم ہمیشہ انکار کرتے ہیں. انکار ان دا سینس کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، کیفیت کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، وہاں پہ کیا صورتحال پیش آئے گی. لیکن انسان پہ اتمام حجت ہو جائے گا. تو کچھ ایسے ہوں گے جو انکار کریں گے اس کے باوجود بھی. تو اس کے بعد الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو انکار کریں گے اس کے باوجود بھی، اس کے بعد ان کے اعضائے جسم بات کریں گے. پھر وہ اپنے جسم سے مخاطب ہو کہیں گے تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ، ہمیں اس اللہ نے ہم سے بات کروائی، الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بات کروائی. تو یہ بڑا بھیانک، بڑا ہولناک منظر ہے. اسی لیے ہمارے علماء اسی لیے احوال کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حول، ہائی سے نہیں، حول. ٹھیک ہے. تو یہ آیت اس پہ بڑی صاف ہے کہ کتابوں کو پڑھا جائے گا. اور ہر یہاں پہ کل کا لفظ ہے، کل جو ہے یہ عموم کے لیے آتا ہے نا، کل من الفاظ العموم، اس میں جنرلائزیشن ہوتی ہے کل. یہ اصول فقہ میں آپ نے اس کو دیکھا ہوگا. اسی طرح سورۃ الحاقہ کی بھی بڑی مشہور آیت ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پر جس کو اس کا نام اعمال، اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ اچھلے گا، وہ کودے گا، وہ خوشی سے کہے گا یہ لو میری کتاب پڑھو، سب کو دکھائے گا. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. تو یہ ایک صورت ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور اب جس کو اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے مجھے یہ کتاب کیوں دی گئی. اس کے بعد تفصیل سے آپ دیکھیں. وَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اسی میں نا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ وہ دوسرا ہے. تو بہرحال قرآن میں کئی جگہ پہ اس کی منظر کشی کی گئی ہے.
وہ تفصیل سے اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کیونکہ یہ بنیادی عقیدہ اسلام کا ہے. تو ان کو سید قطب رحمہ اللہ نے بھی جمع کیا ہے اس مناظر قیامہ نامی جو کتاب ہے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے والثواب والعقاب. اس کے بعد ہے نا اب جزا ہے یا تو ثواب ہے عقاب. اب اس پہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو یہ تو معلوم ہی ہے ثواب عقاب اس سب کے بعد. اور یہ فائنلی یہی مقصود ہے فائنلی, کیونکہ اسی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا, اسی بنیاد پہ ہمارے فیصلے ہوں گے. اس کے بعد والصراط. ہاں اب صراط کا مطلب راستہ ہے, لیکن یہاں پہ صراط سے مراد کیا ہے؟ پل. تو صراط کیا ہے؟ پل صراط جس کو آپ کہتے ہیں, پل صراط. الصراط جسر و طریق و معبر ينصب على متن جہنم. یہ آپ اس پہ مطلب اگر انسان کبھی وہ چشم تصور سے یا چشم تخیل سے دیکھتا ہے یہ کیسا منظر ہوگا. یعنی جہنم ہے جو جہنم اتنی وسیع ہے, اتنی مطلب جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جسر, جسر کہتے ہیں پل کو, پل. جسر یہ ایک پل اس پہ ہوگا, وہ طریق اور ایک راستہ ہوگا, وہ معبر اور پار کرنے کی جگہ ہوگی, ينصب على متن جہنم جس کو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا. جہنم کے اوپر یعنی آپ اوپر سے جا رہے ہیں نیچے سے جہنم ہے, ٹھیک ہے. فَيُعَبِّرُ عَلَيْهِ النَّاسِ بِحَسَبِ أَعْمَالِهِمْ. تو لوگ اس میں اپنے اعمال کے حساب سے جائیں گے. یہ سب اللہ کی توفیق پہ منحصر ہے, ٹھیک ہے. وَجَاءَ بَيَانُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بیان فرمایا بِأَنَّ مِنْهُم مَن يَمُرُّ, کہ اس پہ کچھ لوگ کیسے گزریں گے, کچھ ایسے گزریں گے کالطرف, جیسے پلک جھپکتا ہے انسان, یعنی آپ نے پلک جھپکی تو انسان پار ہو گیا اتنی جلدی. اور اس کے بارے میں آیا ہے کہ یہ تلوار سے زیادہ تیز ہے, بال سے زیادہ باریک ہے, یعنی یہ انسان کو دیکھنے میں ایسا پھر محسوس ہوگا. اتنا یہ ہے ادق من الشعر, بال سے زیادہ دقیق, احد من السیف, تلوار سے زیادہ تیز. تو اس پہ چلنا کتنا مشکل ہے, نیچے جہنم ہے. اب انسان کی کیفیت کو آپ دیکھیں, لیکن اعمال کے حساب سے لوگ چلیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو پلک جھپکنے کی طرح چلیں گے, وکالبرق, اور کچھ بجلی کی طرح, لائٹ کی طرح, وکرری, اور کچھ ہوا تیز آندھی کی طرح چلیں گے, اور کچھ یعنی سپیڈ کم ہو رہی ہے, اور کچھ ایسے ہوں گے وکاجاوید الخیل والرکاب, جو بہت تیز رفتار جو گھوڑے ہوتے ہیں, اچھے گھوڑے, جیاد جن کو کہا جاتا ہے, ان کے حساب سے چلیں گے. فناجن مسلم, تو کچھ ہوں گے جو بچ جائیں گے, صحیح سالم پار ہو جائیں گے. وناجن مخدوش, اور کچھ ہوں گے وہ نجات پائیں گے لیکن وہ زخمی ہو کے, زخمی حالت میں, ٹھیک ہے, یعنی گھسیٹتے ہوئے چلیں گے, جہنم کی آگ ان کو ممکن ہے چھوئے گی. اور کچھ ہوں گے وہ مقدوس فی نار جہنم, اور کچھ اوندے منہ جہنم میں گر جائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ متفق علیہ روایت ہے, اور بھی احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے کہ انسان اپنے اعمال کے حساب سے پل صراط پہ چلے گا, ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں کثرت سے احادیث آئی ہیں. تو اس سلسلے میں بڑا پیارا اور عمدہ نقطہ شیخ عبد الرحمن براق نے اٹھایا ہے. فرماتے ہیں وَهَذَا الصِّرَاطُ وَالسَّيْرُ عَلَيْهِ حِسِّ. فرماتے ہیں یہ مثال نہیں ہے, یہ حقیقی, یہ اس پہ چلنا ہوگا. یہ جو یہ پل صراط ہے اس کا ایک حصی وجود ہے, یہ ایسا نہیں کہ ایک مثال دی گئی, نہیں, اس کا حصی وجود ہے. وَهُوَ فِي مُقَابِلِ الصِّرَاطِ الَّذِي فِي الدُّنْيَا. دنیا میں جو صراط ہے یہ اس کے مقابل ہے. دنیا میں بھی آپ ایک صراط پہ چل رہے ہیں اور آخرت میں بھی آپ کو ایک صراط پہ چلنا ہے, یہ آپس میں اس کے مقابل یہ ہے. فرماتے ہیں ففی الدنیا صراط معنوی, دنیا میں معنوی صراط ہے, آخرت میں اصلی صراط ہوگی, حصی صراط. دنیا میں جو راستہ ہے یہ معنوی ہے, یہ حصی نہیں ہے, آپ اس کو چھوئیں گے یہ راستہ, آپ دیکھیں گے راستہ, یہ معنوی ہے, یہ حصی نہیں ہے. حصی جو ہے وہ آپ کو آخرت میں دیکھنا, اس پہ آپ چلیں گے واقعی. تو وہ کیا ہے صراط معنوی؟ وہ دین اللہ, وہ اللہ کا دین ہے, وہ صراط ہے نا. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ جو سیدھا راستہ ہوتا ہے یہ کوئی وہ میگڈمائزڈ روڈ نہیں ہوتا ہے کہیں پہ آپ اس پہ چلتے ہیں, یہ اللہ کا راستہ نہیں, یہ معنوی راستہ ہے, اللہ کے دین کا راستہ, اس کی شریعت کا راستہ. یہ وہ راستہ الذی بعث بہ رسولہ, جس کو لے کے اللہ نے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا. فالسیر علی ذاک الصراط بحسب السیر علی هذا الصراط. یہ بڑا اہم نقطہ ہے, یہ مطلب پتے کی بات اس میں یہ ہے. فرماتے ہیں فالسیر علی ذاک الصراط, اس صراط پہ, یعنی پل صراط پہ, قیامت کا جو پل صراط ہے اس پہ انسان چلے گا بحسب السیر علی هذا الصراط, جس رفتار سے وہ اس راستے پہ چلا ہوگا. یہ جو معنوی صراط ہے نا, اس معنوی صراط پہ جو انسان جس حیثیت سے, جس رفتار سے چلا ہوگا اور جس اعتبار سے چلا ہوگا, وہی رفتار اس کی وہاں ہوگی. فمن کان علی هذا الصراط ثابتا, جو اس راستے پہ ثابت قدم رہا, اس راستے پہ جو معنوی اللہ کا راستہ تھا, فتنوں کے باوجود بھی, مسلمانوں کے درمیان فتنے, پھر کفار کی طرف سے پھیلائے ہوئے فتنے, ان فتنوں کے باوجود بھی وہاں پہ ماڈرنزم کا فتنہ, کہیں سے ایکسٹریمزم کا فتنہ, کہیں سے ایک فتنہ, کہیں سے دوسرا فتنہ, ان سارے فتنوں کے باوجود بھی جو اس پہ ثابت قدم رہے گا
وہ مسرعن اور بڑی تیزی سے چلتا رہے گا، یعنی اس کو پتہ ہے کہ اس راستے سے مجھے راستہ پار کرنا ہے اور مجھے اللہ کے پاس اس دنیا میں وقت ضائع نہیں کرے گا فضول چیزوں میں. وقویًا اور مضبوط طریقے سے چلے گا. کان علی ذاک کذالک، اس راستے پہ بھی وہ ویسا ہی ہوگا، یعنی جو اس اللہ کے دین کے راستے پہ استقامت کے ساتھ چلے گا، صحیح طریقے پہ چلے گا، وہ وہاں پولیس صراط پہ اسی حساب سے، یعنی یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے آپس میں یہ دو صراط. ومن کان بطیء السیر فی ھذا الصراط، اور جو اس پہ چل رہا تھا وہ مر کے چل رہا تھا، اس کا کیا ہوگا؟ کان سیرہ علی ذاک، تو اس کی جو سیر وہاں ہوگی، چلنا جو اس کا وہاں ہوگا پولیس صراط پہ، وہ اسی حساب سے ہوگا. جزاء وفاقا، یہ برابر اس کو بدلہ ملے گا. اور والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل، یہ بڑا اہم قاعدہ ہے، اس کو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے زیادہ ذکر کیا اپنی کتابوں میں. فرماتے ہیں کہ جو جزا ہوتی ہے انسان کو، وہ اس کو اسی عمل کے مطابق دی جاتی ہے جیسا اس نے عمل کیا ہوگا. جس کی ایک مثال یہ ہے، یعنی آپ نے دنیا میں اس صراط پہ آپ اچھے چلے، اس صراط پہ آپ استقامت کے ساتھ چلے، تو وہاں پہ آپ کو جو جزا ملے گی وہ اسی عمل کے حساب سے ہوگی، اسی جنس سے، یعنی وہاں پہ بھی آپ صراط پہ اچھی طرح چلیں گے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ ہے صراط کا معاملہ. تو اب اس میں بعض علماء نے اس میں استدلال کیا ہے، کہا ہے کہ اس میں قرآن میں بھی کچھ اشارے ہیں. مثلا قرآن کی سورہ مریم کی ایک آیت ہے کہ ان منکم الا واردھا، ایسی آیت کے الفاظ یہ ہیں ان منکم الا واردھا، یعنی تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس میں سے جہنم میں سے نہیں گزرے گا. پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اللہ ان میں سے ایمان والوں کو بچائے گا. میرے ذہن میں آیت یاد نہیں ہے اس وقت، کہ تم میں سے کوئی انسان نہیں ہے، آپ دیکھنا سورہ مریم میں، کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو جہنم میں سے نہ گزرے، ہر شخص. پھر ان میں سے اللہ بچائے گا. تو علماء نے کہا اس سے یہی مراد ہے. اس میں روایتیں بھی، احادیث بھی کچھ آئی، صحیح روایتیں بھی آئی ہیں کہ ہر شخص جہنم پہ سے تو گزرنا ہر شخص کو ہے، پھر جو ایمان والے ہیں وہ بچ جائیں گے. جہنم میں سے گزرنا یا جہنم پہ سے گزرنا اس سے مراد صراط ہی ہے. تو اس کی تفصیل اگر آپ کو دیکھنی ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ امام ابن رجب الحنبلی کی جو کتاب ہے یہ التخویف، اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا. انہوں نے کئی روایتیں لائی ہیں. ایک روایت انہوں نے یہ بھی لائی ہے، اب مجھے اس وقت، میں نے کئی عرصے پہلے اس کتاب کو پڑھا ہے تو اس کی صحت کا مجھے اس وقت معلوم نہیں ہے. لکھا ہے کہ، لیکن وہ واللہ عالم اس کا درجہ صحت کیا ہے، لکھا ہے کہ ہر شخص جہنم کے اندر سے بھی گزرے گا، لیکن جو مومنین کے لیے وہ ٹھنڈی آگ ہو جائے گی، تاکہ وہ دیکھیں کہ ہم کو کس عذاب سے اللہ نے بچایا اور یہ جو مخالف ہیں ان کو کس عذاب میں. تو بہرحال وہ بھی روایت ان پہ انہوں نے کلام کیا ہے اس کتاب میں. تو لیکن صحیح قول اس میں یہی ہے کہ اس میں مراد کیا ہے؟ پولیس صراط کے اوپر سے جانا. کیونکہ جب آپ صراط آپ دیکھ رہے ہیں جہنم، وارد ہو رہے ہیں جہنم پہ، جہنم کے اوپر سے جا رہے ہیں، جہنم سے گزر کے جا رہے ہیں، تو اسی کا ذکر قرآن میں ہے. اور اسی طرح جو باقی تفاسیر ہے، مثلا ابن جریر الطبری کی تفسیر ہے یا امام ابن کثیر کی تفسیر ہے، امام قرطبی، تو انہوں نے بھی ان چیزوں کو بیان کیا ہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے والمیزان، اور ہمارا ایمان کس پہ ہے؟ میزان پہ. میزان سے کیا مراد ہے؟ میزان الاعمال، اعمال کو جس میزان میں تولا جائے گا. والآیات فی ھذا ظاہرۃ کثیرہ، اس کی آیات ظاہر ہیں اور کثیر ہیں، بہت زیادہ ہیں. قال تعالی، اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. وضع، یضع کے معنی ہے رکھنا، ہے نا، وضعت الشیء، میں نے چیز کو رکھا. وضع یضع، نضع ہم رکھیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم عدل کی ترازو رکھیں گے، عدل کی ترازویں ہم رکھیں گے لیوم القیامہ، قیامت کے دن. تو اس میں واضح طور پہ کس کا ذکر ہے؟ اسی طرح سورہ اعراف میں ہے فمن ثقلت موازینہ، پس جس کا میزان، یعنی جس کا میزان باری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ومن خفت موازینہ، اور جن کے میزان ہلکے ہو گئے نام اعمال کے ایسے حساب سے، نیکیوں کے حساب سے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈالا، یعنی اس کے ذمہ دار. اسی طرح سورہ قاریہ میں آپ دیکھیں، القاریۃ ما القاریہ، اس میں بھی اس کا، تو قرآن میں کئی مقامات پہ اس کا ذکر ہے میزان کا. ٹھیک ہے، اب اس کی کیفیت کیا ہے تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کیفیت کے بارے میں ہم کو معلوم، یہ وہیں پہ معلوم ہوگا. تو اس سلسلے میں شیخ عبد الرحمن براق نے کچھ باتیں لکھی ہیں. پہلی بات لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ فاہل السنت والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ جو ہے یؤمنون بالمیزان، یہ ایمان رکھتے ہیں کس پہ؟ میزان پہ. یعنی ہمارا ایمان میزان پہ ہے. ایک بات، میزان پہ کسی اور کا بھی ایمان ہوتا ہے، ہمارا ایمان میزان پہ ہے، لیکن اس کے ساتھ وَأَنَّهُ مِيزَانٌ حقیقی حصی، اور یہ کہ یہ حقیقی میزان ہے، یہ مثال نہیں ہے، یہ تمثیل یا استعارے کی زبان میں بات نہیں کی گئی ہے، یہ حقیقی میزان ہے اور حصی میزان ہے جس پہ آپ واقعی چلیں گے. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا؟ تُوزَنُ بِهِ الْأَعْمَالُ، اس کے ذریعے سے اعمال کا وزن کیا جائے گا. یہ سارا اللہ اگر چاہے تو اللہ جو کہیں گے، اللہ تو جھوٹ نہیں کہیں گے، اللہ جو کچھ کہیں گے وہ تو یہ ہے، لیکن یہ بندوں کے اتمام حجت کے لیے،
بھائی تم نے جو کچھ کیا دیکھو تمہارے ہی لکھ رہے تھے، یہ لکھ رہے تھے فرشتے، تمہارے گردن میں یہ نام اعمال ہے، یہ پڑھو، خود تم نے کیا ہے. اب تم انکار کر رہے ہو تو دیکھو تمہارے اعضاء و جوارح گواہی دے رہے ہیں اس کی. اتنا ہونے کے باوجود اس کے بعد میزان کو نصب کیا جائے گا، میزان کو اس کے، تاکہ اب جب اعضاء نے گواہی دے دی اس کے بعد اتمام حجت کے لیے اب میزان قائم کی جائے گی، یہ رہے تمہاری نیکی کے کام اور یہ تمہاری بدی کے کام، ان کا وزن کیا جائے گا، دیکھو خود فیصلہ کرو. یعنی قطع حجت کے لیے، اتمام حجت کے لیے، تاکہ کل کو کوئی وہاں یہی نہ کہے کہ میرے ساتھ ظلم کیا گیا. ٹھیک ہے، تو قرآن میں اس کا تفصیل سے ذکر ہے. تو اس سے اعمال کا وزن کیا جائے گا کما جاء فی الاحادیث، جیسا کہ اس میں آیا ہے احادیث میں. اس کے بعد فرماتے ہیں فدل الکتاب، یہ اہم نقطہ ہے اس میں، فدل الکتاب والسنۃ علی وزن الاعمال، قرآن و سنت دلالت کرتے ہیں کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا. والاعمال وان کانت اعراضا، اعمال اگرچہ اعراض ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جوہر، دوسرا ہوتا ہے عرض. جوہر کی جمع جواہر آتی ہے اور عرض کی جمع اعراض. جوہر کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹھوس چیز ہوتی ہے، ٹھوس چیز، جیسے یہ قلم ہے، یہ جوہر ہے. ٹھیک ہے. عرض کا مطلب ہے یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہوتی. مثلا کلر، اگر میں آپ سے کہوں مجھے کوئی کلر دکھائیں، آپ نہیں دکھا پائیں گے، آپ کسی چیز کو لائیں گے، یا اس طرح خوشبو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے جو اعمال ہیں، اعمال کوئی ٹھوس چیز تو ہے نہیں. آپ کوئی کام کر رہے ہیں، یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں میں پکڑ کے لاؤں اور آپ کو دے دوں، نہیں، یہ اعراض ہیں. تو اعراض کا ایسے وزن نہیں ہوتا ایسے. تو فرماتے ہیں والاعمال وان کانت اعراضا، یہ اعمال اگرچہ اعراض ہیں، والاعراض فی حصنا ومدارکنا لا تقبل الوزن، اور ہمارے حساب سے اعراض جو ہوتے ہیں یہ وزن کو قبول نہیں کرتے. اگرچہ آج سائنٹیفکلی دیکھیں گے تو یہ بھی وزن قبول کرتے ہیں. کیلوریز میں آپ ہیٹ کو میجر کرتے ہیں، ہیٹ کیا ہے؟ وہ جوہر تو نہیں ہے، وہ اعراض ہیں، ہے نا. جولز میں کیلوریز میں آپ چیزوں کو کا وزن کرتے ہیں، ٹیمپریچر کا وزن کرتے ہیں. تو بہرحال یہ مثالیں زیادہ نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ الگ دنیا ہے. اب یہ سمجھانے کے لیے، تقریب فہم کے لیے، تقریب المعنی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جب اس دنیا میں ممکن ہے کہ اب انسان اعراض کا بھی وزن کر پاتے ہیں، تو وہاں تو اللہ کے لیے تو یہ چیز ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ الگ ہی دنیا ہے. اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں وہاں پہ جو قوانین ہوں گے وہ الگ ہوں گے. جو یہاں کا قانون ہے، مثلا F=gm1m2/r²، لا آف گریویٹیشن، وہاں وہ نہیں ہوگا. وہاں سورج آپ کے سر پہ کھڑا ہے اور آپ جل نہیں جائیں گے. وہاں پہ زمین کہتے ہیں نا کہ وہ پلین ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی، پلین زمین کے باوجود بھی، پلین پہ عقل یہ کہتی ہے کہ پانی کی لیول ایک ہی ہونی چاہیے. اگر وہ تانبے یا پیتل کی زمین ہے اور یہ پلین زمین ہے، اس پہ پانی کی لیول ایک ہونی چاہیے. لیکن احادیث میں ہے کہ نہیں، لوگ پسینے میں مختلف اعتبارات سے ہوں گے. ایک آدمی اسی زمین پہ کھڑا ہے، یہ یہاں تک ڈوبا ہوا ہے، دوسرا یہاں تک ڈوبا ہے، تو پانی کی لیول، تو اس کا مطلب ہے وہاں کے جو قوانین و نوامیس ہیں وہ یہاں سے مختلف ہے. تو آخرت کے احوال کو دنیا کے احوال پر قیاس کرنا یہ بیوقوفی ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو سمجھنا ہے. تو شیخ براق فرماتے اگرچہ بظاہر ہمارے اس میں اس کا وزن نہیں ہوتا، اگرچہ ان کا وزن بھی اب ہوتا ہے، تو اہم مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں لیکن نسلم ونؤمن بما اخبر اللہ بہ من وزن الاعمال. یہ اہم بات ہے، یہ اہل سنت کا منہج ہے. لیکن ہم تسلیم کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں جس کی خبر اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہمارا اس پہ ایمان ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنْكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْبِدَعِ الْمِيزَانَ، بعض بدعتی لوگوں نے جو اہل البدع ہیں، مبتدعین، انہوں نے میزان کا انکار کیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا، وہ کہتے ہیں لَيْسَ الْمُرَادُ مِيزَانًا حِسِّيًّا، وہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی حصی میزان مراد نہیں ہے، بلکہ توزن بہ الاعمال، جن سے اعمال کا وزن کیا جائے گا، یہ وہ نہیں ہے. انما هو کنایۃ عن عدل الرب سبحانہ وتعالی، بلکہ یہ اصل میں اللہ کے عدل کی طرف اشارات کیا گیا ہے اس سے، جیسے کہ وہ میزان کو وہاں نصب کرے گا، لیکن یہ کنایا یہ حقیقی میزان ہے. تو اہل السنہ اور اہل البدع کے درمیان یہ بیسیکلی معتزلہ کا ایک فرقہ ہے. سارے معتزلہ بھی نہیں، معتزلہ کے کچھ اس میں کوفی معتزلہ تھے، بصری معتزلہ تھے، تو ان میں سے ایک طبقہ ہے جنہوں نے یہ بات کہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. اس پہ اگر اس بات کرنے بیٹھے تو یہ کہتے ہیں نا پھیل جائے تو یہ کتاب بنے، بات کہنے میں جو ذرا سی ہے، لیکن یہ اس پہ ہم مختصر اشارے کریں گے. اس کے بعد فرماتے والجنت والنار مخلوقتان، جنت اور نار مخلوقتان ہیں، ان کو بنایا گیا ہے. یعنی یہ نہیں کہ ان کو بنایا جائے گا، جنت اور نار موجود ہے، مخلوق ہے، ان کو بنایا گیا ہے. لا تفنیان ابدا ولا تبیدا، نہ تو یہ کبھی فنا ہوں گے نہ تو یہ برباد ہوں گے کبھی، ابدا کبھی بھی نہیں. تو دو مسئلے یہاں پہ نکلے. پہلے جملے سے یہ نکلا، پہلے حصے سے، کہ جنت اور جہنم موجود ہے، اس وقت موجود ہے. دوسرا لا تفنیان ابدا ولا تبیدا، یہ ہمیشہ کے لیے یہ فنا، جس کو آپ کہتے ہیں فنا الجنت والنار، مسئلۃ فنا الجنت والنار، جنت اور نار کی فنا ہونے کا مسئلہ. کیا یہ ہمیشہ کے لیے ہے
یا یہ ایک دن فنا ہو جائیں گے. تو اس میں پہلی بات یاد رکھنی ہے، ایک اس میں کیا ہے، یہ جو عبارت ہے وفیہ رد، اس میں رد ہے لقول المعتزلہ القائلین، معتزلہ کا جو کہتے ہیں بأنہما لیستا بمخلوقتین، جو کہتے ہیں کہ یہ الان، یہ ابھی تک ان کو نہیں بنایا گیا ہے. وہ کہتے ہیں جنت و جہنم ابھی نہیں بنے ہیں. یہ کون کہتے ہیں؟ معتزلہ. وانما تخلقان بعد القیامہ، قیامت کے بعد ان کو بنایا جائے گا، فی الحال یہ نہیں بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ قالوا، کہتے ہیں ان خلقہما علی عبث، ان کو اس وقت بنانا فضول ہے. اپنے دماغ سے سوچ رہے ہیں، ان کو اللہ کی حکمت پہ تو نظر ہے نہیں، کہتے ہیں یہ فضول ہے. لأنها تصیر معطلۃ مددا متطاولہ، یہ بیکار پڑیں گے تب سے، جب سے اللہ نے دنیا بنائی تب سے یہ فضول پڑے ہیں، متطاولہ طویل مدتوں تک یہ بیکار ہے. ولم يدخلها سکانها، اور اس میں کوئی رہتا بھی نہیں. ان کو کہاں پتہ ہے اس میں کوئی رہتا نہیں ہے؟ ان کو کہاں پتہ ہے؟ وہاں پہ اللہ کی مخلوقات ہوگی، ہو رہے تو ہوگی، اب کیا پتہ. تو لہٰذا ان چیزوں میں مطلب عقلی گھوڑے دوڑانا یہ بیوقوفی ہے. تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اب یہ نہیں، لیکن یہ صحیح بات. تو قرآن و حدیث میں اس کے بے شمار ادلہ ہے، بے شمار ادلہ. مثلا سورۃ النجم میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کا ذکر ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، کہ رسول اللہ نے ان کو ایک اور مرتبہ دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ عندہا جنت الماوا، وہاں پہ جنت الماوا ہے. تو ہے نا کہ کہا ہوگا، ہے. ایک بات. دوسری بات سورۃ غافر میں ہے، اس سے پہلے بھی میں نے کہا، اس سے برزخ کا، اس سے عذاب برزخ کا اس بات بھی ہوتا ہے. اور مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بڑی سختی سے لکھا ہے کہ یہ قطعی آیت ہے عذاب برزخ کے عذاب کے بارے میں، سورۃ المومن کی، سورۃ الغافر کی. اس میں فرعون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ النار، آگ، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام ان کو آگ پہ پیش کیا جاتا ہے، یہ جہنم کی آگ ہی ہے. ٹھیک ہے؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی تب کہا جائے گا اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اب آل فرعون اور فرعون کو لے جاؤ، داخل کرو ان کو شدید عذاب میں. اور اس میں بے شمار احادیث ہیں. مثلا قرآن کی بھی آیت ہے اعدت للمتقین، اعدت، اس کو تیار کیا گیا ہے متقین کے لیے. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اعددت لعبادی المتقین، میں نے اپنے متقین بندوں کے لیے تیار کی ہے، یہ نہیں کہا کہ تیار کروں گا، تیار کی ہے ایسی جنت ما لا عین رات، جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اور نہ جس کے بارے میں وہاں وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں کسی کان نے بھی نہیں سنا. اب انسان نے دیکھا اور سنا تو نہیں، لیکن امیجنیشن کی کوئی حد نہیں ہوتی، انسان کچھ بھی سوچ سکتا ہے، کچھ بھی آپ سوچ سکتے ہو. لیکن فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، انسان کی امیجنیشن بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ ایسی چیز جنت میں ہے، جنت ایسی چیز ہے. تو اس کو بنایا گیا ہے. یا اسی طرح رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ گئے، آپ نے دیکھا جنت میں دیکھا لوگوں کو، جہنم میں دیکھا. یا اسی طرح جب آپ صلاۃ الکسوف پڑھا رہے تھے ایک مرتبہ، صحیح روایت ہے بخاری مسلم کی، تو آپ تھوڑا آگے بڑھے، آپ نے کچھ لینا چاہا، پھر پیچھے ہٹے. تو صحابہ نے پوچھا آپ نے کیا کیا نماز میں؟ فرمایا کہ میرے سامنے جنت پیش کی گئی تھی، میں نے وہاں پہ پھل دیکھے، میں نے سوچا تھا کہ میں لے آؤں، اگر میں ان کو لاتا تو تم قیامت تک ان کو کھاتے رہتے. اور چونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے، اس سے امتحان بھی کسی حد تک متاثر ہو جاتا ہے، جو غیب میں رہ کے امتحان ہے. تو بے شمار روایتیں ایسی ہیں، اگر ان کو جمع انسان کرے تو ایک ضخیم کتاب بن جائے. ٹھیک ہے؟ تو اس میں بے شمار دلائل اس مسئلے پہ ہیں کہ جنت و جہنم اس وقت ہی موجود ہے. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال سے کہا کہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے سے پہلے جنت میں سنی، تم مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے. پھر وہ تحیۃ الوضو کا جو معاملہ ہے، تو بے شمار یہ ہے اس طرح. تو یہ جو مسئلہ فنا الجنت والنار ہے، اس کو علماء نے کیوں ذکر کیا ہے؟ یہ تو معروف معاملہ ہے. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بہت ہی بدعتی آدمی تھا، جہم بن صفوان، جس کا اکثر نام یہاں آتا ہے، جو جعد بن درہم کا شاگرد تھا. ٹھیک ہے؟ تو انہی سے پھر معتزلہ وغیرہ آگے چلے ہیں. تو وذهب الجهم بن صفوان ومن تبعه الى فناء الجنت والنار، جہم بن صفوان جو ہے اور اس کے فالوورز، یہ اس رائے کی طرف گئے ہیں کہ جنت و جہنم کو فنا کیا جائے گا. اب اس میں بھی پھر مختلف اقوال ہیں. کچھ لوگوں نے، کچھ فلاسفرز نے یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ جلتے رہیں گے اس میں کفار، پھر ان کو مزہ آئے گا، اس میں ان کی پھر عادت بن جائے گی. ہاں، یہ لکھا ہے کتابوں میں. اس میں ابن تیمیہ نے اس کا ذکر کیا ہے، امام القیم نے کتاب میں ذکر کیا ہے. اور اگر آپ اس کو دیکھیں گے، امام ابن ابی العز الحنفی کی شرح الطحاویہ، اس میں انہوں نے 8 اقوال لائے ہیں. اس میں دکھایا کہ باطل اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ جب یہ جلتے رہیں گے پھر ان کو لذت و علم کا شعور ہی ختم ہو جائے گا، اس میں پتھروں کی طرف پڑے رہیں گے. کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کو لذت میں محسوس ہوگی. کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جنت اور جہنم جلتے پھر خود ہی ختم ہو جائیں گے، دونوں چیزیں، جنت بھی ختم ہو جائے گی اور جہنم بھی. تو یہ ساری گمراہ باتیں ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ کہنے والی یہی ہیں جہم بن صفوان اور اس کے فالوورز. مختلف لوگوں نے مختلف اعتبارات سے، اصل میں اس کو انہوں نے فلسفیانہ تناظر میں دیکھتے ہیں، پھر اسی اعتبار سے اس کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ بات کہی ہے. تو اسی لیے ہمارے اہل السنہ کے جو علماء ہیں، انہوں نے وقتاً فوقتاً اس بدعت کا رد کیا ہے. اس پہ کئی کتابیں ہیں. تو 2 کتابیں یہاں پہ آپ کے سامنے میں نے ان کا ذکر کیا ہے. ایک اس میں بڑی اہم کتاب ہے
الاعتبار ببقاء الجنت والنار، اعتبار اس سلسلے میں کہ جنت اور جہنم کیا رہیں گے، باقی. تو اس کو لکھا ہے امام السبکی رحمہ اللہ نے، جو اپنے زمانے کے بڑے مجتہد تھے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے معاصر تھے، امام السبکی. اختلاف ابن تیمیہ کے ساتھ ہوا ہے کئی مسائل میں، آپس میں ایک دوسرے کا رد بھی انہوں نے کیا ہے. اور دوسری کتاب ہے رفع الاستار لابطال ادلۃ القائلین بفناء النار، امام الصنعانی کی، جنہوں نے سبل السلام لکھی ہے. محمد بن اسماعیل الصنعانی، بہت ہی بڑے عالم، بہت ہی جید عالم، مجتہد، تو عظیم الشان عالم، جن کی یہ سبل السلام ان کے فضل پہ دلالت کرتی ہے علمی مقام پہ. تو ان کی بھی اس مسئلے پہ کتاب ہے رفع الاستار لابطال ادلۃ القائلین بفناء النار، جو فناء نار کے قائل ہے ان کا رد. تو اس میں اس سلسلے میں قرآن میں جنت کا جہاں تک ذکر ہے بے شمار دلائل ہیں. 4 آیتیں آپ کے سامنے جنت کے بارے میں. مثلا سورۃ الرعد کی آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتے ہیں اکلھا دائم وظلھا، اس کا پھل، اس کا کھانا اور اس کی جو چھاؤں ہے، پرچھائی یعنی شیڈو، وہ بھی کیا ہے، ہمیشہ کے لیے. سورہ صاد میں فرمایا ان ھذا لرزقنا، بلا شبہ یہ ہمارا رزق ہے، ما لہ من نفاد، تو اس کے لیے ختم ہونا، یعنی یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. سورۃ ہود میں فرمایا عطاء غیر مجذوذ، یہ ہماری عطا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اسی طرح سورۃ توبہ میں فرمایا یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کا رب بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے رحمت کی، ورضوان اور اپنی خوشنودی کی، وجنات لہم اور جنات کی، لہم فیہا نعیم مقیم، جس میں ان کو ہمیشہ کی نعمتوں میں ان کو رہنا ہے، جو ہمیشہ نعمتیں رہیں گی. خالدین فیہا ابدا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین کافی تھا لیکن ساتھ میں کیا لگا دیا، ابدا. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بلا شبہ اللہ کے ہاں عظیم اجر ہے. تو یہ بس 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں اور بھی کئی آیات آپ کو مل جائیں گی جو صراحت کے ساتھ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں. اور جہنم کے بارے میں بھی کئی آیات ہیں، مثلا 2 یہاں پہ ہیں، اور ان کو امام السبکی نے بھی جمع کی ہے اپنی اس کتاب میں الاعتبار میں. سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور حالت کفر میں ان کی موت واقع ہوئی، اولئک علیہم لعنۃ اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ اور اللہ کے ملائکہ کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام دنیا کے لوگوں کی لعنت کفار پہ ہے جو حالت کفر میں مرے. اس کے بعد کیا فرمایا، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان کے لیے خلود ہے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ تو ان سے عذاب کو کم کیا جائے گا، نہ تو انہیں مہلت دی جائے گی، یا نہ تو ان کو دیکھا جائے گا. اچھا، سورہ آل عمران میں فرمایا ان الذین کفروا، بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کو ان کے اموال اور ان کے اولاد اللہ کے پاس کوئی فائدہ نہیں دیں گے. واولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، تو اسی کے پیش نظر علامہ عبد الغنی المیدانی الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَذَهَبَ، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ آخری سلائیڈ ہے، اس کو تھوڑا غور سے آپ دیکھیں. فرماتے ہیں وَذَهَبَتِ الْجَهْمِيَّةُ، جہمیہ گئے ہیں اس رائے کی طرف، کس رائے کی طرف، إِلَىٰ أَنَّهُمَا يَفْنِيَانِ، کہ یہ دونوں کیا ہو جائیں گے، فنا. وَيَفْنَا أَهْلُهَا، اور اس کے رہنے والے بھی فنا ہو جائیں گے. ظاہر سی بات ہے، جب مکان فنا ہو جائے گا، مکین بیچارے خود فنا ہو جائیں گے. وَهُوَ قَوْلٌ بَاطِلٌ، فرماتے ہیں یہ باطل ہے، یہ قول مخالف للکتاب والسنت والاجماع، یہ کتاب کے بھی مخالف ہے، سنت کے بھی مخالف ہے، اور اجماع امت کے بھی مخالف ہے. اور جب کسی مسئلے پہ اجماع ہو جاتا ہے تو بہت اس چیز کی حیثیت بہت مضبوط ہو جاتی ہے. یہ اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اجماع ہوا میں نہیں ہوتا، اجماع کی کوئی دلیل ہوتی ہے جس کو آپ سند الاجماع کہتے ہیں، یا آپ پڑھیں گے اصول فقہ میں سند الاجماع. اور مطلب قرآن کی کوئی آیت ایسی ہوتی ہے جس کے معنی پہ اجماع ہوتا ہے تو اس کی دلالت قطعی ہو جاتی ہے. مثلا قرآن میں ختم نبوت کی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آیت تو ایک ہے یہ، لیکن یہ ایک تو الفاظ بھی قطعی ہیں لیکن اس کے معنی پہ بھی پھر اجماع ہے. اور امام غزالی نے اس پہ بڑی اہم بحث کی ہے. فرماتے ہیں جو منکرین نبوت ہیں یہ تو اس میں تعویل واویل کریں گے، لیکن یہ مسئلہ کہ اس پہ اجماع ہے اس کے معنی پہ، یہ ان کی ہر تعویل کو توڑ دیتا ہے. ان کی الاقتصاد فی الاعتقاد میں غالباً لکھا ہے، یا تو قواعد العقائد میں بڑی تفصیل سے اس پہ بحث کی امام غزالی نے. فرماتے ہیں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آپ کہیں گے یہ آیت ہے، تو یہ جو منکرین ختم نبوت ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ آیت ہے، اس کی یہ تعویل وہ تعویل. تو امام غزالی کہتے ہیں کہ اس کے معنی پہ جو اجماع ہے اس نے ہر تعویل کا دروازہ بند کیا ہے، اور اسی لیے ختم نبوت کا منکر کافر ہے. تو اجماع بڑی مضبوط دلیل ہوتی ہے. تو اس کے بعد اہم مسئلہ ان نے اٹھا ہے، فرماتے ہیں لیس علیہا شبہۃ، یہ اہم مسئلہ ہے، لیس علیہا شبہۃ فضلا عن حجۃ. فرماتے ہیں اس میں ان کے پاس شبہ بھی نہیں ہے کجا کی دلیل ہو. کیا نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے الدلیل، کیا ہوتی ہے، اس کو آپ ایک آرگیومنٹ کہتے ہیں، یا الحجہ اس کو آپ کہتے ہیں، دلیل، آرگیومنٹ، حجت، ایویڈنس.
دوسرا ہوتا ہے شبہ. شبہتوں, یہ انسان کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے, شبہات, اور اکثر یہی مسئلہ ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں جو آج کا جو جدید طبقہ ہمارے یہاں ہے, خصوصاً لبرل مسلمانوں کا, پہلے یہ عجیب لگ رہا ہے کہ مسلمان بھی اور لبرل بھی ہو, یا سیکولر مسلمان ہوتا ہے کوئی ماشاء اللہ, لبرل مسلمان ہوتا ہے, مارکسسٹ مسلمان ہوتا ہے, خدا کو نہ ماننے والا مسلمان ہوتا ہے. تو مولانا مودودی نے اس پہ بڑا اچھا لکھا ہے اسلامی سیاست میں, کہتے ہیں یہ ایک عجیب کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے. یا آپ ایسا سمجھو کہ یہ کہیں پہ بورڈ لکھا ہوگا کہ سبزی خوروں کی گوشت کی دکان, تو کہتے ہیں کہ جب یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی, لیکن اس طرح کی جب بات اسلام کے ساتھ ان چیزوں کو آگے پیچھے لگایا جاتا ہے, ان دم چھلوں کو, تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. مسلمان لبرل بھی ہے, سیکولر بھی ہے, مارکسسٹ مسلمان, تو ان کا بنیادی مسئلہ یہی ہوتا ہے, وہ شبہات کے شکار ہوتے ہیں یا شہوات کے شکار ہوتے ہیں. میجورٹی شہوات کی شکار ہوتی ہے, یعنی اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی تحریفات. اب جو ایک مخلص ہوتے ہیں تو وہ شبہات کا شکار ہوتے ہیں. تو اکثر جس چیز کو آپ دلیل سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دلیل نہیں ہوتی, وہ شبہ ہوتا ہے. اس لیے ہمارے علماء نے اصول الفقہ ہے کیا, آپ اگر غور کریں گے اصول الفقہ ہے کیا, یہ سب سے پہلے تحدید ادلۃ الشرع, شرعی دلیلوں کی تحدید, کہ شرعی دلیل آپ کس کو کہیں گے. یہ دیکھیں کتنی اہم بحث ہے, یہ دلیل کس کو کہا جائے گا. اس پہ آپ پھر بحث کرتے ہیں حدیث مرسل کیا یہ دلیل ہے, اگر ہے تو اس کی دلیل کیا ہے, اگر دلیل نہیں ہے تو اس کی دلیل کیا ہے, یہ دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تحدید ادلۃ الشرع, شرعی دلیلوں کی تحدید کرنا, یہ بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب تک آپ یہ تحدید نہ ہو شرعی دلائل کی, تب تک انسان ہوا میں رہتا ہے. اور وہی معاملہ ہمارے ان جدیدیت پسند لوگوں کا ہے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.